صرف ایک بات آپ کو بتانی ہے کہ دعا کس سے مانگنی ہے اور کیوں مانگنی ہے، پکارنا کس کو ہے اور کیوں پکارنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور لوگ اس کو بھلا چکے ہیں۔ اگر یہ لوگوں سے بھول نہ چکا ہوتا تو یا اللہ مدد کی بجائے یا رسول مدد کا نعرہ لگتا۔ بھول چکے ہیں نا لوگ۔ اگر یہ لوگ اس کو بھول نہ چکے ہوتے تو یا اللہ مدد کے مقابلے میں یا علی مدد کا نعرہ نہ لگتا، المدد یا خدا کے مقابلے میں المدد یا غوث کا نعرہ نہ لگتا۔ اس لیے اس کا بیان ضروری ہے، اس لیے اس کا بار بار تکرار ضروری ہے، اس لیے اس مسئلے کو یاد کرنا اور کروانا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور پیغام یہ دے کے بھیجا کہ اے میرے پیغمبر آپ جائیں دنیا میں اور جا کر لوگوں کو میرا یہ پیغام سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ یہ میرے سامنے 13واں پارہ، سورت کا نام سورہ یوسف۔ اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتے ہیں، قل اے میرے پیغمبر اعلان کر کے لوگوں کو بتلا دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ میری محنت کا مقصد ہے، یہ میری بعثت اور نبوت کا مقصد ہے۔ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، کون سا؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کے در پہ لانے والا ہوں۔ اے میرے پاک پیغمبر، غیروں کے در کی دعوت دینے والے سینکڑوں موجود ہیں، کوئی باب لات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، کوئی منات کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی عزا کی طرف بلا رہا ہے، کوئی حبل کے آگے سجدے کی دعوت دے رہا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، میرے علاوہ ہر کسی ہستی کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے لوگ موجود ہیں، اور میں اللہ کی طرف بلانے والا بندہ دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، میرا پیغام لے کے جائیے، ادعو الی اللہ، لوگوں کو بتلا دیجئے میں تمہیں لوگوں کے اور غیر اللہ کے دروازوں کی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں اللہ کے در کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف میں تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں اللہ کی طرف کیوں دعوت دی جا رہی ہے؟ اس در کی طرف کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ میرے سامنے 24واں پارہ، سورت کا نام سورہ مومن۔ اس لیے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ اس اللہ کا اعلان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
استجب لکم، اس اللہ کا اعلان ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، میرے سامنے جھولی پھیلایا کرو، اپنی التجائیں اپنی عرضیاں میں اللہ کے سامنے پیش کیا کرو، اپنی حاجتوں کا سوال اللہ کے سامنے رکھا کرو، اپنی مشکلات کے حل کے لیے آہوزاریاں اللہ کے سامنے کیا کرو۔ کیوں یا اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے اس لیے پکارو، اس لیے کہ تمہاری پکاروں کو سن کے قبول کرنے والا میں اللہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو اس لیے کہ تمہاری پکاروں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ جب باری آئی نا اللہ کی طرف اللہ کو پکارنے کی تو اللہ نے کہا استجب لکم، میں تمہاری پکار سن کے قبول کرتا ہوں۔ ایک اور مقام دیکھیں، پھر اس کا عکس دیکھیں گے، اس کا مقابل دیکھیں گے۔ یہ میرے سامنے 25واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ الشورى۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اللہ کی شان یہ ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے نیک عمل کرنے والے بندے اگر اللہ کو پکاریں وَيَسْتَجِيبُ، اللہ ان کی دعا سن کے قبول بھی کرتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ان کو ان کے مانگے ہوئے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کو پکارنا ہے اور اس لیے پکارنا ہے کہ دعاؤں کو سننے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو پکارنا ہے اس لیے پکارنا ہے کہ اللہ کے علاوہ دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو پکارنا ہے اور اس لیے پکارنا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہماری مانگی ہوئی چیز سے بھی بڑھ کر دینے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ یہ تو تھا نا مقام کہ اللہ سنتا ہے قبول کرتا ہے، اب آ گیا اس کا الٹ۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ الاحقاف۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں من اضل، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا، من یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو پکارتا ہے۔ اللہ کا قرآن 26واں پارہ، گھر جا کے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، پکارنے والے کی زندگی اللہ قیامت تک بڑھا دے اور پکارنے والا قیامت تک پکارتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستجیب لہ، جب میری باری آئی تو استجب لکم، میں سن کے قبول کر لیتا ہوں، اور جب غیر اللہ کی باری آئی اللہ کے قرآن نے دو ٹوک مسئلہ بتلا دیا، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تک جن کو پکار رہے ہو نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کو پکارنا ہے اس لیے کہ وہ پکاروں کو سننے والا ہے، اللہ کو پکارنا ہے اس لیے کہ وہ ہے دینے والا، اللہ کو پکارنا ہے اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اللہ کو پکارنا ہے اس لیے کہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، اللہ کی پکار اس لیے ہے اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی داری نہیں ہے،
کہ جس در پہ بندہ جھولی پھیلائے اور انسان کی جھولی بھر جائے۔ اللہ نے پھر 20ویں پارے میں اس مسئلے کو اور زیادہ کھولا۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اچھا بتلاؤ کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، مجبور، بے کس، لاچار، جس کے پاس کوئی اس کے پاس راستہ نہ ہو، کوئی اس کے پاس ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو، خالی ہاتھ۔ فرمایا المضطر اذا دعاہ، مجبور اور بے کس لاچار بندہ جب اپنی مجبوری میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی اس پریشانی اور دکھ کے اندر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس مجبور اور بے کس کی پکار کو سننے والا کیا میرے علاوہ اور کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی مجبور اور بے کس لاچار بندہ اپنی پریشانی اور مصیبت کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پکار کو سننے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف انسان نہیں ہے بلکہ رب کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ حلال جانور ہیں یا حرام جانور ہیں، چاہے کوئی پرندہ ہے، چاہے کوئی سمندروں اور دریاؤں کے اندر تیرنے والی اللہ کی مخلوق ہے، جو جہاں بھی پکارتا ہے اس کی پکار کو سننے والا بھی اللہ، اس کی مشکل کو حل کرنے والا بھی اللہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے ایک شاگرد کی آنکھوں دیکھا حال۔ شاگرد ان کا بیان کرتا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا، ایک جگہ کے اندر جنگلی درندوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا اور آس پاس کی آبادیوں میں آ کر لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، اور خنزیروں کی بڑی کثرت تھی اس علاقے کے اندر۔ لوگوں کے جانوروں کو، کھیتیوں کو اجاڑنا یہ بہت زیادہ کثرت سے ہوتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا، یہ ارادہ بنایا کہ ان تمام جانوروں کو ایک جنگل کے اندر اکٹھا کر کے چاروں طرف سے آگ لگا دیتے ہیں، یہ آگ کے اندر جل جائیں گے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جانوروں کو ہانک کر گولیوں کے ذریعے ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا جنگل کے اندر، پھر چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی کہ یہ لکڑیاں، جنگل جل جائے گا، جانور بھی جل جائیں گے۔ کہتے ہیں آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں ایک خنزیر اور سور اس جنگل سے دوڑتا ہوا باہر آتا ہے، جسم کا کچھ حصہ اس کا جلا ہوا بھی ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے زور سے چیختا ہے، چنگھاڑتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھنے والے سمجھ گئے کہ اس جانور نے اس مشکل وقت میں اپنے اللہ سے فریاد کی، اس نے اپنی فریاد اور اپنی درخواست اللہ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یا اللہ یہ انسان تو ہمیں زندہ جلانا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ زندگی موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یا اللہ تیرے ہاتھ میں۔ وہ کہتے ہیں وہ خنزیر اور سور یہ چیخ چلا کے واپس گیا، کوئی نام و نشان نہیں تھا بادلوں کا، کوئی آثار نہیں تھے بارش کے۔ اچانک بادل آئے اور اسی جگہ پہ جہاں پہ ان لوگوں نے آگ جلائی ہوئی تھی اتنے زور سے مینہ برسا کہ وہ ساری آگ بجھ گئی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کے فرمایا کرتے تھے وہ اللہ جس کو تم چھوڑ چکے ہو، جس کو پکارنا چاہیے اور جس کا حق ہے پکارنا کہ اسی کو پکارا جائے،
اس کو اگر جنگل کے جانور بھی پکارے تو وہ ان کی بھی سن کے ان کی بھی مشکل حل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا اور بیمار ہو گیا۔ حکماء اطباء اس کا علاج کرتے رہے اور اس کا وہ مرض ختم نہ ہوا۔ تو کسی حکیم نے اپنی اس حکمت کی بنیاد پہ بادشاہ کو کہا کہ ایک نوجوان لڑکا ہو، اس کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اس کو مار کے اس کا کلیجہ نکال کے اس سے دوائی میں بناؤں گا اور آپ کو دوں گا، تب جو ہے نا جا کے آپ کی بیماری ختم ہوگی۔ بہرحال حضرت شیخ سعدی نے واقعہ لکھا، ان کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ واقعہ ایک فرضی واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس سے جو نتیجہ وہ نکالتے ہیں وہ بڑا جاندار نتیجہ نکالتے ہیں۔ تلاش شروع ہو گئی، بادشاہ نے کہا تلاش کرو میری مملکت کے اندر ان اوصاف کا حامل بچہ۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، کرتے 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 ایک غریب کسان، اس کے گھر کے اندر انہیں وہ لڑکا مل گیا جو اس حکیم نے صفات بتلائی تھی، جو اس نے شرطیں بتلائی تھی، فلاں فلاں شرطیں ہوں، فلاں فلاں صفات ہوں اس کے اندر، اس کی عمر اتنی ہو، اس کا قد اتنا ہو، اس کی صحت اتنی ہو، اس کا جسم کا وزن اتنا ہو، وہ ساری اس کے اندر پوری ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، بادشاہ سلامت کے لیے بنانی ہے دوائی، تو ہم آپ کا یہ بچہ ویسے بھی تو ہو سکتا ہے بیمار ہو اور مر جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو آپ غریب ہیں، آپ جتنی رقم لینا چاہتے ہیں بادشاہ اتنی رقم دینے کو تیار ہے، اور اب رقم لے لیں اور اپنا یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں، اور اگر تم نہیں کرو گے بادشاہ پھر بھی لے لے گا۔ اس کے والدین بڑے روئے، بالآخر انہوں نے راضی ہو گئے، کثیر رقم ان کے حوالے کر دی گئی، وہاں سے لے آئے بادشاہ کے سامنے۔ اب بادشاہ نے قاضی کو حکم دیا، ہاں بھئی قاضی تو بتلا۔ قاضی صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ کی جان بچانے کے لیے اگر رعایا کے کسی ایک فرد کو قتل کر دیا جائے تو بادشاہ کی اگر جان اس سے بچ جائے تو بادشاہ کی جان زیادہ قیمتی ہے۔ قاضی صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے، اس کا قتل جائز ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا اس کو قتل کرو۔ جب جلاد اپنی تلوار لے کے آگے بڑھا نا تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ بچہ آسمان کی طرف اس نے منہ کیا اور رویا، 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گرے اور پھر ہنسنے لگ گیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا ٹھہرو، بچے کو بلایا، کیا وجہ ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا، رویا، پھر ہنسا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اللہ رب العزت کی قدرت پہ اور اللہ رب العزت کے کاموں پہ ہنس رہا ہوں کہ یا اللہ تجھ سے پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے، تو جو مرضی کرے تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے۔ اور میرے دل میں خیال آیا کہ اولاد کے لیے سب سے بڑے محافظ اس کے والدین، اس کی ماں اور اس کے باپ ہوتے ہیں، جو اس کو ہر دکھ غم تکلیف سے بچاتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولاد اگر بیمار ہے تو والدین کی راتوں کی نیند، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور میرے والدین وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے پیسوں کی خاطر میرا سودا کر لیا۔ سب سے پہلا میرا بھروسہ تھا میرا باپ، میری ماں، انہوں نے پیسے لے کے میری جان بادشاہ کے حوالے کر دی۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے وقت کا قاضی اور عدالت اور جج، کہ اس کے اندر انسان اپنا مقدمہ رکھتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور قاضی صاحب نے بھی میرے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے، یہاں سے بھی میری کوئی سنوائی نہیں۔ اور پھر آخری ہوتا ہے بادشاہ، اس کے سامنے رحم کی درخواست اور رحم کی اپیل کی جاتی ہے۔ یہ سزائے موت کے قیدی جو ہوتے ہیں ان کی رحم کی اپیل صدر صاحب کے پاس جاتی ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے میں رحم کی کیا اپیل کروں، بادشاہ تو خود میرے خون کا پیاسا ہے، اب میں کیا کروں؟ ماں، باپ، قاضی، بادشاہ، ان چاروں نے مجھے مارنے کا
پکا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ تیرے علاوہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں رویا اس لیے، میرے آنکھوں سے آنسو اس لیے گرے کہ میں نے کہا یا اللہ تو مجھے مارے بغیر بھی تو اس بادشاہ کو شفا دے سکتا ہے۔ اگر اس بادشاہ کو یا اللہ تو نے شفا دینی ہے، صحت یاب کرنا ہے، تو یا اللہ میرے مرے بغیر بھی تو یا اللہ تو اس کو صحت اور تندرستی دے سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے نے یہ بات کہی نا تو بادشاہ کے دل پہ اثر ہو گیا، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اللہ نے اس بادشاہ کو صحت مند اور تندرست کر دیا۔ تو یہ واقعہ لکھ کے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے اللہ سے مانگتا کیسے ہے۔ اس بچے نے اس بے کسی اور مجبوری کی حالت میں کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی، صرف اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے 2 آنسو اس نے اپنی آنکھوں سے گرائے، اللہ نے رب العزت نے اس بچے کو اس مشکل سے نکال دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کو پکارو اور یوں پکارو اپنے درد دل کے ساتھ، پھر دیکھو تمہاری جھولیاں کیسے بھر جاتی ہیں۔ ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ کوئی اللہ سے اپنی حاجت مانگ کر تو دیکھے، آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، اپنا درد دل اپنے اللہ کے سامنے پیش کر کے تو دیکھو، ہر طرف سے نظریں موڑ کے ایک اللہ پہ نظر جما کر تو دیکھو، تمام دنیا کے واسطوں اور وسیلوں اور آسروں سے منہ موڑ کے مکمل توکل اور اعتماد اللہ پہ کر کے تو دیکھو۔ جب یہ ساری کیفیتیں بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ اس حالت کے اندر اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پکارنے کی دیر ہے میں دولیاں بھی بھر دیتا ہوں اور اپنے فضل و رحمت سے زیادہ بھی عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے، اپنے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے، یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع، یا من یرا ما فی الضمیر، اپنے اللہ کے سامنے اپنی زاریاں کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے پروردگار، یرا ما فی الضمیر، جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، یسمع میری باتوں کو سننے والا ہے، انت المعد لکل ما یتوقع، اور آگے کہتے ہیں مالی سوا فقری الیک وسیلۃ، مالی سوا فقری الیک وسیلۃ وبالافتقار الیک فقری ادفع، یا اللہ میرے پاس اور دنیا کے کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں، یا اللہ میرے پاس دنیا کے کوئی اور آسرے نہیں ہیں، مالی سوا فقری الیک وسیلۃ، میرے پاس یا اللہ صرف یہی راستہ ہے کہ میں تیرے در کا فقیر اور مانگنے والا ہوں، مالی سوا قرء لبابک حیلۃ ولئن رددت فأی باب اقرع، اور اے میرے پروردگار میرے پاس تیرا دروازہ کھٹکھٹانے کے علاوہ اور کوئی ہیلا بھی نہیں ہے، مالی سوا قرء لبابک حیلۃ، یا اللہ تیرے دروازے کے علاوہ اور کوئی ہیلا نہیں ہے، وَلَئِن رَدَدتَّ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، اور یا اللہ اگر تو نے ہی اپنے دروازے سے خالی موڑ دیا، فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، پھر یا اللہ کوئی دروازہ تو بتا
جس دروازے پہ میں جاؤں اور کھٹکھٹاؤں اور میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ یوں بندہ اللہ کو پکارے نا، پھر پکارنے کی دیر ہے، پھر اللہ تعالیٰ جھولیاں بھی کیا کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے۔ تو پکارنے کے لائق ذات کس کی ہے؟ آخری باتیں، کس کو پکارنا ہے؟ حاجت میں کس کو پکارنا ہے؟ ضرورت کے وقت کس کو پکارنا ہے؟ بیماری کے وقت کس کو پکارنا ہے؟ خوشی کے لمحات میں کس کو یاد رکھنا ہے؟ اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ دکھ ہے، سکھ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، سفر ہے، حضر ہے، جنگل ہے، دریا ہے، سمندر ہے، گھر میں ہو، جس جگہ میں بھی ہو تو پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے، اپنی مشکل کے حل کا سوال کرنا ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے ایک صحابی کو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہے تو وہ بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔